السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا غسل کے بعد الگ سے وضو کرنا ضروری ہے؟ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غسل میں وہ تمام اعضاء دھلے چلے جاتے ہیں جو وضو میں جن کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا غسل کر لیا ہے تو اس کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا اسی میں۔ البتہ بہتر ہے کہ پہلے وضو کر لے پھر اس کے بعد غسل کرے۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ استنجا سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد جہاں جہاں گندگی لگی ہے اسے صاف کر لے، پھر اس کے بعد نیت کر لے پاکی حاصل کرنے کی، پھر اس کے بعد وضو کرے، پھر جو ہے اپنے پورے بدن پہ 3 بار پانی بہائے۔ یہ غسل کا سنت طریقہ ہے، اس طرح غسل کرنا اچھا ہے، بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ نے غسل کر لیا تو وضو الگ سے بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، قضا نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بالکل پڑھنا چاہیے۔ قضائے عمری یہ ثابت ہے کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہو تو اس کی بھی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا لا کفارۃ لہا الا ذلک، کہ اگر کسی نے نماز بھول گیا، کوئی نماز پڑھنا بھول گیا تو جب اس کو یاد آ جائے تو وہ پڑھ لے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی کہ قضا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہو، مثلا 2 سال کی نمازیں چھوٹ گئی ہے، تو توبہ استغفار کرے اور اس کے بعد وہ 2 سال کی نمازوں کی قضا کرے گا۔ قضاء عمری کا طریقہ یہی ہے کہ بس نیت کر لے کہ میں قضاء عمری ادا کر رہا ہوں۔ مثلا فجر کی اگر وہ نماز کی قضا کرے گا تو اس طرح کہے کہ میں نے جو سب سے پہلے فجر کی نماز جو میری چھوٹی تھی اس کی میں قضا کر رہا ہوں، یا یہ کہ آخر سے ادا کرتے ہوئے آئے کہ جو سب سے آخر میں میری فجر کی نماز چھوٹی تھی اس کی میں قضا کر رہا ہوں، پھر اس سے پہلے جو چھوٹی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح نیت کرتے ہوئے وہ قضاء عمری ادا کرے گا۔ بہرحال قضاء عمری کرنا ضروری ہے، نمازیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہیں۔ اگر نمازیں کسی کی چھوٹ گئی ہو تو توبہ استغفار کرے اور قضا کرنا شروع کر دے۔ کیا بائک کا قرض انٹرسٹ کے پیسے سے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک اصول سمجھ لیجئے کہ بعض وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو واجبی کہلاتا ہے، یعنی اسلام میں شریعت میں بھی وہ واجب ہوتا ہے، اور بعض وہ ٹیکس ہے جو اسلام میں شریعت میں واجب نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں اس کو واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، تب بھی اس کو ملکی قانون کے تحت دینا پڑتا ہے۔ تو جو ٹیکس اسلام میں واجب نہیں ہے لیکن ملکی قانون کے مطابق اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو پھر وہ ٹیکس ہم انٹرسٹ کے پیسے سے دے سکتے ہیں۔ جیسے انکم ٹیکس ہے، مسلمان تو اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے، تو یہ جو انکم ٹیکس سرکار اصول کرتی ہے یہ غیر واجبی ٹیکس ہے، لیکن بہرحال ملکی قانون کی رعایت کرنا ضروری ہے، لہذا وہ ٹیکس تو ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس حلال پیسے سے دینے کی وسعت نہیں ہے تو انٹرسٹ کے پیسے سے بھی ہم انکم ٹیکس دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ غیر واجبی ٹیکس ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بائک کا کر ہے، اس میں معلوم کیا گیا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انشورنس کا پیسہ لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بائک کا ٹیکس لیتے ہیں، اور تیسرا جو ہے روڈ کا ٹیکس لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جو روڈ کا ٹیکس ہے یہ تو حلال پیسے سے دینا پڑے گا، انٹرسٹ کے پیسے سے نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روڈ کا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ذاتی مفاد ہے ہمارا اس میں، لہذا ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارا نفع ہے تو ہم اس میں حلال پیسہ دیں گے۔
اس کے علاوہ جو بائک کا ٹیکس لیتے ہیں یا اسی طریقے سے انشورنس ہے، اس کا جو بھی رقم ہے وہ رقم ہم انٹرسٹ کے پیسے سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو جو بھی غیر واجبی ٹیکس ہے اس کو ہم انٹرسٹ کے پیسے سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو واجبی ٹیکس ہے جیسے پانی کا بل ہوا، بتی کا بل ہوا، یہ اس کا پیسہ ہم حلال پیسے سے دیں گے۔ یہ سب ٹیکس ہیں جو ہے واجبی ٹیکس کہلاتا ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہے، لہذا انٹرسٹ کے پیسے سے نہیں دے سکتے، لیکن جو غیر واجبی ہے وہ انٹرسٹ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو کیا امام کے پیچھے مقتدی کا قرات کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے مقتدی حضرات قرات نہیں کریں گے، خاموش کھڑے رہیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ہے اذا قرئ القرآن لہ فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ جب نماز میں قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو یہ حکم دونوں نمازوں کے لیے ہے، جہری نمازوں کے لیے بھی ہے اور سری نمازوں کے لیے بھی ہے۔ تو عصر میں اور اسی طریقے سے ظہر میں اگرچہ امام آہستہ قرات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم کو خاموش رہنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کا حکم ہے کہ غور سے سنو، خاموش رہو۔ غور سے اس وقت سنیں گے جب امام قرات کر رہا ہوگا، اور خاموش اس وقت رہیں گے جب امام آہستہ سے قرات کر رہا ہوگا۔ تو دونوں حکم اس کے اندر موجود ہے، لہذا جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہو تو امام کی قرات کرنا کافی ہے، پیچھے مقتدی حضرات کا قرات کرنا ضروری نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے، مقتدی حضرات کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاٹھمنڈو میں ایک مسلح کے امام صاحب نے ممبر سے اعلان کیا کہ بیماری ختم ہو چکی ہے، لہذا ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ماسک لگا کر نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ یہ جہالت پر مبنی ہے، اس طرح کا اعلان امام صاحب کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام صاحب کو تو ترغیب دینا چاہیے کہ آپ حضرات نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں، بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنانا یہ سنت کے عین موافق ہے، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنانا یہ توکل اور یقین کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت منہ ڈھانک کر نماز پڑھنے کی بالکل اجازت ہے، اور بیماری سے احتیاط کرنا یہ بہت ضروری ہے، لہذا خاص کر کے مسجدوں میں بھی ہم آئیں تو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، ہم کو سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سب امام کو خود ہی جو ہے ان چیزوں پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے عوام الناس کو، بجائے اس کے کہ امام صاحب خود ہی یہ کہہ دے کہ ماسک اتار دے۔ یہ غلط ہے، امام صاحب کو کہنا چاہیے کہ بلکہ ماسک کا استعمال لوگ کرتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ بلڈ ڈونیشن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ جائز ہے، ضرورت کے تحت آپ خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس پر معاوضہ لینا، پیسہ لینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی بلا معاوضہ ہم خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں ضرورت ہو تب۔ پرفیوم، باڈی اسپرے، سینیٹائزر میں الکوہل ملا رہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سینیٹائزر میں اسی طریقے سے پرفیوم میں، باڈی اسپرے میں جو الکوہل ملا رہتا ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، ظاہری استعمال ضرورت کے تحت بالکل اجازت ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول لکھا ہوا ہے فقہی کتابوں کے اندر کہ کھجور، انگور، کشمش، جو، ان 4 چیزوں سے اگر کوئی اسپرٹ بنائی جاتی ہے، الکوہل بنایا جاتا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے مادے سے، مثلا کوئلے سے، پیٹرول سے یا گنے سے، کسی اور چیز سے اگر الکوہل بنائی جاتی ہے تو ضرورت کے تحت اس الکوہل کا استعمال یہ جائز ہے، حلال ہے، لہذا پرفیوم میں، باڈی اسپرے میں اور اسی طریقے سے سینیٹائزر میں جو الکوہل ملا رہتا ہے یہ
ان 4 چیزوں کے علاوہ دوسرے مادے سے بنا ہوتا ہے، اس کی باضابطہ تحقیق ہو چکی ہے، اور اکابر علماء نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ ان چیزوں کا استعمال ضرورت کے تحت بالکل جائز و درست ہے۔ بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں سینیٹائزر لگا کے نماز ہوگی یا نہیں، بالکل ہو جائے گی، سینیٹائزر حلال ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پرفیوم اور باڈی اسپرے بھی یہ خوشبو کی ایک قسم ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں جو الکوہل ہے یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کیا سود لینا دینا دونوں حرام ہے؟ لون لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، لون لینا دینا یہ دونوں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور سود لینا دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ حدیث میں ممانعت آئی ہے، لعنت آئی ہے ایسے لوگوں پر جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اور جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے کاروبار میں کبھی خیر و برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ضرورت کے تحت لون لینے کی اجازت ہے۔ سود لینا دینا دونوں حرام ہیں، لیکن ضرورت کے تحت اگر ہم کو لون کی سخت ضرورت پڑ رہی ہے، اب ضرورت کیسی ضرورت ہے؟ ضرورت اتنی سخت ہے کہ اگر لون نہیں لیا تو بہت بڑا سرمایہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے، سڑک پہ آ جانے کا خطرہ ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ سکتے ہیں، لون لیے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ضرورت کے تحت جو ہے لون لینے کی گنجائش ہے۔ پھر بھی کوشش ہونا چاہیے کہ قرض حسنہ اگر کہیں سے مل جائے تو پہلے اس کو لینے کی تلاش کرے، اس کو لینے کی کوشش کرے، اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر مجبوری میں لون لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن پہلے اپنے صورتحال اپنے مقامی عالم مفتی سے بتلا کر تبھی جو ہے آپ لون لے، اپنے سے ہی ضرورت محسوس کر کے لون نہ لے، بلکہ اپنی صورتحال مفتی کے سامنے رکھے، پھر اس سے مسئلہ دریافت کرنے کے بعد آپ لون لیں۔ کیا عورت کو غسل کے لیے بالوں کی چوٹی کھولنا ضروری ہے؟ نہیں، عورتوں کا اگر چوٹی بنا ہوا ہے اور اس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ تک پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ لیکن اگر پہلے سے چوٹی بدی ہوئی تھی اس صورت میں ہے یہ، اگر مثلا بال کھلا ہوا تھا اور اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، پھر اس نے جو ہے باندھا، اب وہ غسل کے لیے جا رہی ہے تو اب کھولنا ضروری ہے۔ یعنی پہلے سے باندھا ہوا تھا اور غسل کی حاجت پیش آ گئی تو اب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جڑوں تک پانی پہنچ جانا کافی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف مرد جو جن کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، اگر وہ چوٹی باندھا ہوا ہے، اس کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا تو بالوں کا کھولنا ضروری ہے، مردوں کا حکم الگ ہے۔ کیا وائف کو ڈرانے کے لیے ڈرانے کی نیت سے طلاق دے سکتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ ڈرانے کی نیت سے بھی طلاق دیں گے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق بہت ہی نازک چیز ہے، اس کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، غصے میں، مذاق میں، بلکہ نشے کی حالت میں بھی طلاق دیں گے اپنی بیوی کو تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دھمکی دے رہے ہیں تو تم اگر نہیں مانو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو یہ اس طرح دے دوں گا کے لفظ سے تو خیر طلاق نہیں پڑتی ہے، کیونکہ یہ وعدہ کرنا ہوا، دے دوں گا، تو وعدہ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ تجھ کو طلاق، اور دل میں نیت کر رہا ہے کہ ہم دھمکی دے رہے، تو اس سے تو خیر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ طلاق ہی ہے کہ تجھ کو طلاق۔ تو اس لیے طلاق کا مسئلہ بھی بڑا نازک ہے، پہلے علماء سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے مسائل پوچھ کر اس کے بعد قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ٹھنڈ کی وجہ سے جمعرات کے دن رات میں ہی جمعہ کے غسل کی نیت سے غسل کرنا چاہے تو کیا جمعہ کے غسل کا ثواب اسے ملے گا یا نہیں؟ ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، جمعہ کے دن جو غسل کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، سنت ہے، تو اس سلسلے میں 2 قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ غسل نماز کے لیے ہے، لہذا بالکل اخیر وقت میں یعنی جمعہ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ غسل کریں اور پھر اسی غسل سے جمعہ کی نماز پڑھیں۔
تو یہ اصل ہے، یہی راج قول بھی ہے، یہی اصل سنت طریقہ ہے کہ غسل کرے اور اسی غسل سے ہم جمعہ کی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کا دن غسل کر لے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اگر صبح غسل کر لیا ہے جمعہ کی صبح، یا یہ کہ چونکہ اسلامی تاریخ میں کیلنڈر بدل جاتا ہے، مغرب سے ہی جو ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی جمعرات کی رات میں ہی جمعہ کی نیت سے غسل کر لیتا ہے تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن بہتر وہی ہے، اگر کسی عذر نہ ہو تو بالکل یعنی جمعہ کے نماز سے پہلے ہم غسل کریں اور غسل کر کے ہم جمعہ کی نماز کے لیے جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ سر، نیگیٹو اوور تھنکنگ سے کیسے بچیں؟ اس کی کوئی علاج ہو تو بتائیں۔ بار بار دماغ میں نیگیٹو خیالات آتے رہتے ہیں، برا خیالات آتا رہتا ہے۔ دیکھیے، اس میں استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے بس میں جتنا ہو اتنا ہی کرے گا، تو اسے زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیاطین یہ دل و دماغ میں کبھی کبھی عجیب و غریب خیالات لاتے ہیں، اس پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والوں کے پاس تو ایمان ہوتا ہے، تو اپنی ایمان سے ہی ان چیزوں سے وہ بچ جائے گا، تو اس لیے استغفار کرے تو بہتر یہی ہے کہ صبح شام 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ خیالات نہیں آئیں گے۔ 3 تسبیحات سے مراد جو ہے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح شام، اور درود شریف 100 مرتبہ صبح شام، اور استغفار 100 مرتبہ صبح شام۔ آپ ان تسبیحات کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ برے خیالات دماغ سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور جب بھی اس طرح کا خیالات، استغفار پڑھیں اور پریشان نہ ہو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے بس میں جتنا ہے انسان اتنا ہی کرے گا، تکلیف مالا یطاق کا مصداق نہیں ہے انسان۔ بہرکیف بس اللہ، آج کے سوالات اتنے ہی تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق، سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں کامنٹ میں ایک سلیم صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حلال پیسہ بھی ہے پھر بھی انٹرسٹ کے پیسے سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ جو غیر واجبی ٹیکس ہے، جو اسلام میں واجب نہیں ہے لیکن ملکی قانون میں وہ لازم ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ انٹرسٹ کے پیسے سے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس حلال پیسہ ہے پھر بھی آپ انٹرسٹ کے پیسے سے دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ اپنی طرف سے ہم کون سا واجب ہے یا غیر واجب ہے یہ نہ سوچیں، بلکہ علماء سے رابطہ کر لیں، کون سا ٹیکس واجبی ہے، کون سا ٹیکس غیر واجبی ہے، تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔